بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علیہ وسلم۔ عزیز طالب علم، میں آپ کو کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشن کے 5ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ فاؤنڈیشنز آف کریکولم کے بارے میں ہے کہ کتنی قسم کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کریکولم ڈیولپ کرنے کے لیے کریکولم ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ فاؤنڈیشنز نام سے ہی ظاہر ہے جو کریکولم بنانے کے لیے بنیاد کا کام کرتی ہیں، ان کو ہم فاؤنڈیشنز کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کریکولم ڈیولپ کرتے وقت اسلامک ایجوکیشن جو ہے یا جو اسلام کا جو علم ہے وہ ہم اگر سموتے ہیں اس کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر، تو یہ اسلامک فاؤنڈیشن فار کریکولم ڈیولپمنٹ کہلائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ فاؤنڈیشنز آر دا فورسز دیٹ انفلوئنس دا مائنڈ آف دا کریکولم ڈیولپرز۔ It affects the content and structure of the curriculum. The curriculum reflects the society and culture of a country, and it is the desire of the society that their children should learn the habits, ideas, attitudes and skills of the adult society and culture, and educational institutions are the proper way to impart these skills. آسان سی ٹیکسٹ ہے کہ فاؤنڈیشن سے مراد وہ تمام طاقتیں ہیں اور تمام محرکات ہیں جو کریکولم ڈیولپرز کے ذہنوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ یہ کانٹینٹ اور کریکولم کے سٹرکچر کو بھی متاثر کرتی ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو سمجھیں گے۔ کریکولم کسی بھی سوسائٹی کے کلچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کسی ملک کے کلچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور یہ اس معاشرے کی اس خواہش کا اظہار ہے جو وہ معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے سیکھ جائیں۔ ہر معاشرے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کے اندر ہیبٹس، آئیڈیاز، ایٹیٹیوڈ، سکلز آف دا ایڈلٹ سوسائٹی، کلچر اور یہ ساری چیزیں وہ بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ کریکولم ہی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اس کام کو یا اسکل کو کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ The duty of the teacher and school is to discipline the young children of the society and provide them with the set of the experiences in the form of the curriculum. The needs, knowledge and information of the society provides foundation in the formation of curriculum. ٹیچر اور اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ڈسپلن کرے، اور سوسائٹی جو چاہتی ہے وہ تمام ایکسپیرینس پرووائڈ کرے۔ اسی طرح سے جو نالج ہے، نیڈ ہے، انفارمیشنز ہیں، یہ کسی بھی کریکولم کی بنیاد جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں، اور ان سب کو سوسائٹی ایک خاص شکل کے اندر جب بچوں کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہ کریکولم کہلاتا ہے۔ میجر فاؤنڈیشنز آف دا کریکولم: philosophical foundation, psychological foundation and sociological foundation. Now let's have the philosophical foundation. Educators, curriculum makers and teachers have espoused a philosophy or philosophies that are deemed necessary for planning, implementing and evaluating a school curriculum. تمام ایجوکیٹرز، ٹیچرز، کریکولم ڈیولپر جو ہیں وہ بہت سی فلاسفیز کا ان سے واسطہ پڑتا ہے جو کسی بھی کریکولم کو پلان کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، ایویلویٹ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ The philosophy that they have embraced will help them define the purpose of the school, the important subjects to be taught, the kind of learning students must have and how they can acquire them, the instructional material, methods and strategies to be used and how students will be evaluated. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ philosophical foundation جو ہے وہ curriculum development کے اندر provide کرتی ہے۔ Philosophy offers solutions to problems by helping administrators, curriculum planners and teachers make sound decisions. سادی سی ٹیکس ہے، فلاسفی جو ہے وہ تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے ایڈمنسٹریٹر کے لیے، کریکولم پلانرز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، کہ وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بڑے مضبوط قسم کے، ریلائبل قسم کے فیصلے کریں۔ Person's philosophy reflects his her life experience, social and economic background, common beliefs and educations. Philosophical theories. These are some philosophical theories: idealism, realism, pragmatism and existentialism. یہ ہمارا واسطہ اس سے پڑا ہے، ہم نے کسی نہ کسی صورت میں ان کو ضرور، جس نے بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہوا ہے وہ ان ساری تھیریز، فلاسفیکل تھیریز سے واقف کار ہے۔ Idealism is a philosophical approach that gives importance to the ideas. According to the idealism, ideas are the only true reality, the only thing worth knowing. Plato, father of the idealism, believed
that there are two words knowledge. The first is the spiritual or mental world, which is eternal, permanent, orderly, regular and universal. एप्रॉनिक नॉलेज इसको ये कहता है. इसका आइडियलिज्म का फादर जो है वो प्लेटो है, जो आइडियलिज्म का फादर है इसको इसी ने आइडिया दिया. आइडियलिज्म वाले कहते हैं क्या है? आइडियलिज्म वाले ये कहते हैं कि आइडियलिज्म ही असल में वो इल्म है जो सच्चाई पर और हकीकत पर मबनी है, और ये वर्थ नोइंग नॉलेज है. ये बिलीव रखते हैं कि बच्चों को वो सिखाया जाए जो आइडियलिस्टिक इन नेचर है, जिसके अंदर तब्दीली मुमकिन नहीं होती. ये परमानेंट है नॉलेज है जो बच्चों के अंदर बच्चों को लाजमी सीखना चाहिए. मसलन द फर्स्ट इज़ द स्पिरिचुअल. दो किस्में वो बताता है आइडियलिज्म की. द फर्स्ट इज़ द स्पिरिचुअल और द मेंटल वर्ल्ड. दो तरह से होती है, एक है स्पिरिचुअल रूहानियत है और दूसरा ज़हनी दुनिया है, विच इज़ एटर्नल, परमानेंट, ऑर्डरली, रेगुलर एंड यूनिवर्सल. ये वो खूबियाँ हैं जो आइडियलिज्म वाले अपने दिए गए नॉलेज को ये सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर ये देखते हैं और ये तमाम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं. There is also the word of appearance, the word experience through sight, touch, smell, taste and sound that is changing, imperfect and disorderly. इसके बरक्स वो कहता है ये जो दुनिया ज़ाहिर हमें नज़र आती है, word of appearance है. दिस वर्ड जो है ये एक्सपीरियंस से हम जानते हैं इसको. जब इससे हमारा वास्ता पड़ता है, इसको हम देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, साउंड सुनते हैं, तो ये भी एक वर्ड है. ये इम्परफेक्ट है, चेंज होती रहती है और डिसऑर्डरली जो है वो होती है. आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि बच्चों को वो सिखाया जाए जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, जो आफाकी है. वो हमारी एजुकेशन का मकसद होना चाहिए. इन आइडियलिज्म द एम ऑफ द एजुकेशन इज टू डिस्कवर एंड डेवलप ईच इंडिविजुअल्स एबिलिटीज एंड फुल मॉरल एक्सीलेंस इन ऑर्डर टू बेटर सर्व सोसाइटी. एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर जो सलाहियतें छुपी सलाहियतें हैं उनको पूरा डिस्कवर किया जाए, वो एक्सीलेंस हासिल करें और सोसाइटी की बेहतर खिदमत कर सकें. While developing curriculum, idealists give more importance to the thoughts, feelings, ideas and values rather than to the child and his activities. They firmly hold that curriculum should be concerned with the whole humanity and its experiences. ये आमतौर पे इंडिविजुअल्स को ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देते. ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि वो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, उस पे ये ज़्यादा बिलीव करते हैं जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं. ये इंडिविजुअल चिल्ड्रन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इंडिविजुअल बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. ये कहते हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो तमाम कम्युनिटी को डील करता हो, कम्युनिटी को एज ए होल देखता हो और कम्युनिटी के ही जो तजर्बात हैं उनको आगे लेके चलता हो. इस आइडियलिज्म के अंदर एक बच्चे को नहीं देखा जाता बल्कि मुआशरे को देखा जाता है. जो मुआशरा आइडियल समझता है वो बच्चों को सिखाया जाता है. आइडियलिज्म असाइंस अ स्पेशल रोल टू द टीचर. इट considers teacher as a spiritual guide for the child. He sets the environment in which education takes place. He carries the child from darkness to light. He is to guide the student towards utmost possible perfection. इसमें टीचर को मरकज़ी हैसियत हासिल है. टीचर ही उसका रूहानी बाप है, उसका रूहानी गाइड है. वो बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे एजुकेशन टेक्स प्लेस होती है. वो बच्चे को डार्कनेस निकाल के रोशनी की तरफ लेके आता है और बच्चे को इस तरह से गाइड करता है कि वो परफेक्शन की तरफ उसको लेके चला जाता है. मरकज़ी हैसियत उस्ताद को हासिल है. उस्ताद जो बेहतर समझता है वो बच्चे को सिखाता है. एन आइडियलिस्ट टीचर इज़ द फिलोसफर, friend and guide. According to the Froebel, the school is garden, the teacher is the cautious gardener and the child is the tender plant. आइडियलिस्ट कहते हैं टीचर जो है वो फिलोसफर होता है, दोस्त होता है और गाइड होता है. फ्रोबल के नज़दीक स्कूल जो है वो इस आइडियलिज्म के अंदर स्कूल एक बाग की तरह है और टीचर बड़ा फनकार किस्म का, बड़ा मार किस्म का उसका माली है और बच्चा उसके अंदर एक पौधे की, नरम नाजुक पौधे की तरह होता है. टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं इस आइडियलिज्म के अंदर? फोकस ऑन द हैंडलिंग आइडियाज़ थ्रू लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड. Socratic dialogue, a method of the teaching that uses questioning to help students discover and clarify knowledge, introspection and intuition and insight. These are some teaching methods which idealists used in the philosophy of the idealism. Now let's have the realism. Aristotle is credited with the development of the realism. ये दूसरी philosophy है realism की.
اس کا جو بانی ہے وہ ایرسٹوٹل ہے. ریئلزم از اباؤٹ ویونگ دا ورلڈ ان دا ٹرمز آف واٹ اے پرسن ایکسپیرینسز تھرو دیئر سینسز. یہ آئیڈیلسٹک سے تھوڑا ہٹ کے آئیڈیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا نظر آتی ہے ہمیں, یہ جو جہان اللہ نے کریٹ کیا ہوا ہے, یہی اصل میں ریالٹی ہے, یہی سب کچھ ہے. اور بچہ جیسے دیکھتا ہے اس کو, جیسے ایکسپیرینس کرتا ہے, جیسا کہ اس کے بارے میں سوچتا ہے, وہی سب کچھ, وہی حقیقی علم ہے, نہ کہ افاقی کوئی سچائی نہیں ہے. This is almost the opposite of the idealism and it focuses on the mind. یہ کافی حد تک آئیڈیلزم کے اس کی مخالف سمت والی فلاسفی ہے, اور یہ عام طور پہ مائنڈ پہ فوکس کرتی کہ بچہ کیا سوچتا ہے, بچہ اس دنیا کائنات کے بارے میں کیا کیا اس کے خیالات ہیں, جیسے جیسے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے ویسی جو ہے وہ کریکلم بنتا چلا جاتا ہے. لسٹ فوکس آن دا ایکسپیرینس تھنگس تھرو دا ایکسپیرینسز. ریئلسٹکس جو لوگ تھے, ریئلسٹ جو ہیں وہ ایکسپیرینسز پر فوکس کرتے ہیں کہ جو بچہ ایکسپیرینس کرے گا وہی اس کے لیے بہتر ہوگا. Realism is not based upon the perceptions of the individuals but an objective reality based on the reason and science. Realism جو ہے وہ کوئی perception نہیں تھی, یہ کسی کے خیالات پہ, جو عام افراد ہیں ان کے خیالات پر مبنی بنیاد نہیں ہے, بلکہ یہ بڑی objective reality ہے جو کہ ریزن اور سائنس پہ, جو لاجک اور سائنس پہ بیس کرتی ہے. Realism represents a theory that particular things exist independently آف آر پرسیپشن. یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرسیپشن سے ماورا کائنات کے اندر چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہم اس کو پرسیو کر سکیں یا نہ کر سکیں, اس کائنات کا یہ ساری چیزیں حصہ ہیں جو بچے کو ڈسکور کرنی چاہیے. ایمز آف ریئلسٹ ایجوکیشن, پریپریشن آف اے گڈ لائف, preparation for a real life of the material world, development of the physical and mental powers, development of the senses, imparting vocational knowledge and skill, development of character, enabling the child to adjust with the environment. These are some aims of the realist education. Realist curriculum कैसा होगा जी? Realist wanted to include those subjects and activities which would prepare the children for actual day-to-day living. They give primary place to nature, science and vocational subjects, whereas secondary place to arts, literature, biography, philosophy, psychology and morality. انہوں نے سبجیکٹ بانٹ دیے ہیں کہ کوئی کریکلم جو ہے وہ کون سے سبجیکٹس پہ مشتمل ہوگا, اور پرائمری اہمیت کس کی ہوگی, اور سیکنڈری سبجیکٹ کون سے ہوں گے. Realist method of teaching emphasis on the critical reasoning through the observation, mastery of the facts, recitations, experimentation, demonstration, drill, exercises. Education should proceed from simple to complex and from concrete to abstract. Enhance learning through the direct and indirect experiences, field trips, lectures, films, TV, audiovisual aids, computer technology and library. Children should be given positive rewards. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ ساری میتھڈالوجیز ہے جو ریئلزم والے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یا اس کو اہمیت دیتے ہیں. Role of the teacher under the realistic school, the teacher must be a scholar and his duty is to guide the children towards the hardcore realities of the life. He must expose them to problems of life and the world around. The teacher should have full knowledge of the content and needs of the children. اس میں ٹیچر کا رول جو ہے وہ بنیادی نہیں ہے, مین نہیں ہے, بلکہ ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتا ہے, وہ بچے کو گائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ حقیقی زندگی کی جو ریالٹیز ہیں اس کو ڈسکور کر سکے. وہ ایگزامپلز حقیقی زندگی سے دیتا ہے, وہ حقیقی زندگی کے مسائل بچے کے سامنے رکھتا ہے, اور پھر بچے کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اس کو سولو کر سکیں. The teacher should also inspire the child to undertake close observation and experimentation for finding out new facts and principles. بچے کو وہ کورجیس کرتا ہے, بچے کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر آبزرو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ ایکسپیریمنٹیشن کر سکتا ہو تاکہ وہ زندگی کے نئے جو فیکٹس ہیں اس کو تلاش کر سکے. پریگماٹزم, again another part of the philosophical foundation. The term pragmatism derives its origin from the Greek word meaning to do, to make, to accomplish. Pragmatism والے جو تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ بچہ جو کر کے سیکھتا ہے, learning by doing جو ہوتی ہے وہ زیادہ پرماننٹ, زیادہ اوریجنل اور زیادہ ڈیوریبل ہے. The focus of the pragmatism is on the reality of the experience. Unlike the realist, pragmatism believe that reality is constantly changing and that we learn best through the applying our experience and thoughts to problems as they arise. Pragmatism والے جو ہے ریئلزم سے تھوڑا ہٹ کے سوچتے تھے, اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ
اصل میں جو ہمارا جو ریئلٹی ہے وہ چینج، پرماننٹ چینج ہوتی رہتی ہے ہمارے اراؤنڈ ورلڈ جو ہے، اور ہم وہی سیکھتے ہیں. ہمارا بہترین سیکھنے کا بچے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو اپلائی کر سکے اس بدلتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے. The pragmatism, the main aim of the education is to provide the dynamic direction and guidance to the child according to his natural interests, aptitudes and capacities in the field of the academic activity, that he grows up and develops more and is endowed with capacities to confront the ever-changing problems and challenges of modern life, successfully achieving a happier, a better and richer life. وہی بات ہے کہ اس میں ایجوکیشن کا ایم یہی ہے کہ جو ہماری زندگی کی بدلتی ہوئی، تیزی سے بدلتی ہوئی جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہیں، جو ڈائنامک ڈائریکشن ہے ہماری لائف کی، اس کے اکارڈنگلی بچے کو تیار کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھی اور سکسیزفل زندگی بسر کر سکے. میتھڈالوجی آف ٹیچنگ، لیکچرنگ بائی ڈوئنگ، کلیکٹیو اپروچ، انٹیگریٹڈ اپروچ اینڈ انڈیویجول اپروچ، یہ سب کچھ طریقے ہیں جو پریگمیٹزم والے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لرننگ بائی ڈوئنگ بڑا عام ہے، ہمارے بچے ابھی بھی کرتے ہیں. کلیکٹیو اپروچ مینس بچوں کی گروپ بنا کے ان کو مجموعی اجتماعی طور پہ پڑھانا. انٹیگریٹڈ کا مطلب بھی کلیکٹیو سے ملتا جلتا ہی ہے کہ خاص ٹاپک کو انٹیگریٹ کر کے دوسرے ٹاپک کے ساتھ پڑھانا یا انفرادی توجہ دینا بچوں پہ کہ وہ انڈیویجول ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھ سکیں. ٹیچر اس میں کیا کرتا ہے جی؟ دا ٹیچر ورکس ایز اے فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ. ہی شوڈ ہیو دا کیپیسٹی ٹو نو دا انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس. ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دا کنڈیشنز اینڈ سچویشن آف دا چینجنگ سوسائٹی. ہی پٹس فورتھ پرابلم فار دا اسٹوڈنٹ ٹو سالو according to their interest. He also creates situation to develop social interests, attitude and habits for welfare of the society. یہ بڑا کلیئر رول ہے کسی ٹیچر کا بچے کے لیے. Now let's have the existentialism. Existentialism is a philosophy concerned with the finding self and meaning of life through free will, choice and personal responsibility. یہ پریگمیٹزم سے زیادہ بڑی ریالٹی ہے، زیادہ بڑی اس کی اپروچ ہے فلاسفیکل فاؤنڈیشن کی. یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو سیلف فائنڈنگ کرتا ہے، فائنڈنگ سیلف، خود ہی پہچان ہے، اپنی زندگی کے صحیح معنی خود سے دینے ہیں، اس کو فری ول دی جائے، اس کو چوائس دی جائے اور اس کو پرسنل رسپانسبلٹی اس کے اندر پیدا کی جائے. اس میں بچہ سینٹرل ہے، بچہ جو چاہتا ہے وہی اس کو سکھایا جاتا ہے اس کی چوائس کے مطابق، اور اس کو پرسنلی رسپانسبل بنانے کے لیے جو بچہ چاہتا ہے وہی اسی کے اکارڈنگلی کریکولم بنتا ہے. By this, existentialism states that man exists and in that existence man defines himself and the world in his own subjectivity and wanders between choice, freedom and existential against. اس سے مراد یہ ہے، ایگزینشلزم سے مراد کہ آدمی ریالٹی ہے، انسان کا ہونا ہی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت جو مین دیکھتا ہے اس کو اپنے طور پہ ڈیفائن کرتا ہے. اس کے ارد گرد جو دنیا ہے اس کو سبجیکٹو میننگ وہ دیتا ہے، اور اس کو وہ چوائس اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے دنیا کی تعریف جو ہے یا جو ریالٹی ہے اس کو وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں اسٹوڈنٹس ہی سب کچھ ہے اس جو اسکول آف تھاٹ کے نزدیک. اس میں میتھڈ آف ایجوکیشن کون کون سے ہیں، یہ میتھڈ آف ٹیچنگ کون کون سے ہیں؟ پروگریسو اسکولز آر واٹ ایگزینشلسٹس espouse. Children are individuals. No two children are alike. Therefore, they are going to learn differently. Education should accommodate these needs and students should be encouraged to do things because they want to do them. یہ individual differences پہ believe رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچے کے سیکھنے کا اسٹائل یونیک ہے، اس لیے استاد کو پڑھاتے وقت یہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جس رفتار سے جس پیس سے بچہ سیکھتا ہے اسی پیس سے اس کو سکھانا چاہیے. رول آف لرنر، the role of the learner is to feel choose what subjects they want to study as long as they are interested in it, to define their own sense or meaning of life. بچے جو ہیں اس کا کیا رول ہے؟ بچے کا رول یہ ہے کہ وہ اس کو آزادی دی جائے کہ وہ سبجیکٹ، وہ فیلڈ، وہ جس شعبے میں جانا چاہتا ہے اسی کے انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور اسی کی نظر سے زندگی کے میننگ اور زندگی کی اہمیت یا جو معنی مطالب ہیں ان کو دیکھا جائے.
करिकुलम इनके नज़दीक क्या होता है जी, एन एग्जेंशलिस्ट करिकुलम विल कंसिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ चॉइस मेकिंग बिकॉज द चॉइस इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, कंपोज्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ड्रामा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, लिटरेचर एंड फिलोसफी। इस तरह का करिकुलम ये बनाते हैं जो इंडिविजुअल की चॉइस पे या उसकी पर्सनल लाइकिंग पे मुश्तमिल होता है। The curriculum should include self-expressing activities, experimentation and methods and media that illustrates emotional feelings and insights. Again करिकुलम की कुछ डेफिनेशन उसने दे दी हैं कि इसके अंदर करिकुलम कैसा हो सकता है। अजीज़ तालिब इल्मों, मैं पूरी कभी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये जो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है ये काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से फ़िलासफ़ी जो है वो किसी करिकुलम को बनाने में बुनियाद का काम फराहम करती है। अल्लाह हम सब का हमें नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।